اللہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ ہمارا یہ سلسلہ توفیق خداوندی سے الحمدللہ سورہ ملک تک پہنچا ہے، اور گزشتہ درس میں سورہ ملک کی 2 آیات، ان کا ترجمہ اور پیغام۔ سورہ ملک کی جو ہے یہ سورہ ملک مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کی 30 آیات ہیں، اور جس میں سے 2 آیات ذکر ہوئیں، باقی آج چند آیات۔ پہلے ترجمہ اور ان کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ یہ 3 آیات، آیت نمبر 3، 4 اور 5، ان کا پیغام۔ پہلے ترجمہ۔ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے، جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے 7 آسمانوں کو بنایا اور ایک دوسرے کے اوپر بنایا، تو رحمان کی خلقت میں بد نظمی نہ دیکھے گا۔ ذرا پھر پلٹ کر دیکھو، کیا تم کوئی شگاف پاتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے اللہ کے نظام میں بد نظمی نہیں دیکھو گے، ذرا پھر دوسری نگاہ کرو، کیا اللہ کے اس خلقت میں کوئی شگاف پا رہے ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آسمان 7 خلق کیے ہیں، کیا ان آسمانوں میں کوئی سوراخ ہے؟ کیا ان میں کوئی خلل ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ۔ اس کے بعد بار بار دیکھو، نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی، لیکن کوئی خلل نہ پا سکے گی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ بار بار انسان دیکھے، آسمانوں میں خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرے، نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی، لیکن کوئی بھی آسمانوں میں خلل تلاش نہ کر سکے گی۔ اللہ نے کس قدر منظم، کس قدر اللہ سبحانہ وتعالی نے بے عیب اپنی خلقت کا نمونہ پیش کیا۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ۔ اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ چراغوں سے مراد یعنی ستاروں سے۔ آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے زینت بخشی، اور انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ یعنی کچھ ستارے ایسے تھے جیسے شہاب ستارہ ہے، ان کے ذریعے سے شیطانوں کو مارا جاتا تھا۔ اور ہم نے کیوں مارا جاتا تھا؟ تاکہ وہ آسمانوں میں آگے نہ بڑھ جائیں، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب الگ سے تیار رکھا ہے۔ تو یہ آیات 3 آیات جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرت کے مشاہدے کی طرف دعوت دے رہا ہے، جو اللہ نے 7 آسمان بنائے، بے عیب بنائے، اور ان کو اللہ نے زینت دی تو ستاروں سے دی۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نظام کائنات میں دعوت فکر ہمیں دی ہے، کہ انسان فکر کرے، غور کرے۔ فکر کیوں کرے؟ غور کیوں کرے؟
تاکہ وہ اس غور و فکر کے ذریعے سے اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کر سکے، تاکہ معارف الہی میں مزید اضافہ ہو۔ تو لہٰذا یہ وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی یہ وہ آسمان جن میں نہ کوئی خلل ہے نہ کوئی شگاف ہے، یہ وہ آسمان جو بغیر ستون کے کھڑے ہیں۔ آج چھوٹی سی چھت بھی ڈالنی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں دیواروں اور ستونوں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں، بغیر ستونوں کے اس نے 7 چھتیں کھڑی کر دی ہیں، گویا 7 بلڈنگ۔ آج ایک بلڈنگ بھی، ایک عمارت بھی، پہلی منزل بھی بغیر دیواروں کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا، اور بغیر ستونوں کے 7 آسمانوں کی اللہ نے گویا یہ بلڈنگ کھڑی کی ہے۔ یہ کائنات جس میں 7 بلڈنگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یعنی 7 چھتیں ہیں 7 آسمانوں کی بغیر ستون کی۔ اور کوئی ایسی دنیا میں بڑے سے بڑے انجینئر بنانے والے ہوتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے، یا تو وہ چھت پھٹ جاتی ہے، یا مٹیریل خراب نکل آتا ہے، یا پھر جو ہے وہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے آسمان بنائے ہیں، خلق کیے ہیں، جن میں نہ کوئی خلل ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ خرابی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ کیا، اس میں ستاروں کی کندیلیں لٹکا دی، اور جہاں پر بجلی کا کوئی ٹرانسفر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت سے جو ہے وہ کندیلیں، وہ ستارے روشن ہیں، جو آسمان کو زینت دیے ہوئے ہیں اور زمین والے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہی ستارے ہیں، یہ جو آسمانوں میں ستارے ہیں، ستارے جیسے شہاب ستارہ ہے، یہ شیطان کو مارا جاتا تھا جب شیاطین چھپ کر باتیں، وہی کی باتیں سننے کے لیے وہاں پہنچتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا۔ یہ اس کی تفصیل جو ہے ہماری گزشتہ صورتوں میں گزر چکی ہے۔ یا اسی طرح ستارے جس کی ذریعے سے انسان جو ہے مثلاً سفر میں، پرانے وقت میں، ابھی بھی جو دیہات میں لوگ رہنے والے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر راستہ طے کرتے ہیں، یا ستاروں کو دیکھ کے، بعض ستاروں کو دیکھ کے سمندری راستہ طے کیا جاتا ہے، یا ہوائی جہاز کا جو سفر ہے۔ تو لہٰذا البتہ ہوائی جہاز تو پھر ستاروں سے بھی، مشاہدے سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، تو یعنی جو سمندری راستہ ہے یا دنیاوی جو دنیا میں چلنے کا جو راستہ ہے وہ ستاروں کی مدد سے وہ طے کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ستاروں میں یعنی ہمارے لیے بہت زیادہ فوائد رکھے۔ تو پروردگار نے یہ آسمان کو زینت بخشی کس سے؟ ستاروں کے ذریعے سے۔ تو اب یہ جو آسمان ہے، آسمانوں کی خلقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ دیکھو آسمانوں کی جو خلقت ہے یہ عبث نہیں ہے، آسمانوں کی خلقت جو ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو اب ہمارے لیے دیکھیں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیغام ہدایت میں کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لولا انا لأہلی علی حقا ولسائر الناس من خاصهم وعامهم علی حقوقا لا یسعنی الا القیام بها حسب الوسع والطاقة حتى ودیها الیہم لرمیت بطرفی الى السماء بقلبی الى اللہ ثم لم اردها حتى یقضی اللہ علی نفسی وهو خیر الحاکمین۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر مجھ پر بیوی بچوں کا حق نہ ہوتا، تمام لوگوں کا حق نہ ہوتا جو حسب قوت و استعداد، اگر میرے اوپر یہ حق فرض نہ ہوتا تو میں اپنی نگاہ کو آسمان پر ڈالتا اور اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ کر دیتا۔ میری نگاہ کہاں ہوتی؟ آسمانوں میں،
یعنی نگاہ کو آسمان کی طرف ڈالنے سے میرا دل خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا. تو گویا امام کی نگاہ آسمانوں کی طرف ایسے فضول مشاہدہ نہیں بلکہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. یہاں تک کہ مجھے موت آ جاتی تو یعنی امام علیہ السلام اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی میں اپنی پوری زندگی کو غور و فکر میں تخلیق کے آسمانوں میں اپنی زندگی کو وقف کر دیتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عظمت کے مشاہدے میں اپنی زندگی کو میں مصروف رکھتا. تو یعنی یہ آسمانوں کی خلقت میں غور و فکر کرنا اللہ کی قدرت کا، اللہ کی معرفت میں انسان میں اضافہ ہوتا ہے. تو لہذا انسان فکر کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں. آج دنیا جو ہے بڑا سوچتی ہے کہ دیکھیں انسان نے، سائنس نے ترقی کی ہے، ایک چھوٹا سا موبائل، اس کے اندر اتنے فنکشنز ہیں. آپ اس کے اوپر فکر کرتے ہیں؟ لوگ فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی انسان اے سی کے اوپر فکر کرتا ہے کہ دیکھیں اے سی میں کس طرح سے فنکشنز رکھے ہیں کہ اس میں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. بے شک آپ اس میں فکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے ان چیزوں کی نسبت ان میں زیادہ فکر کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ ہے، اس کی عظمت اور اس کی معرفت میں ہمارے لیے اضافہ ہوتا ہے. تو لہٰذا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں خلق کی ہیں اس میں فکر کریں، غور کریں. چاند میں فکر کریں، سورج میں کریں، اس کے وجود میں. سائنسی اعتبار سے آپ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، زمین کی ہسٹری پڑھیں، آپ سورج کی معلومات پڑھیں، آپ چاند کی معلومات پڑھیں، آپ آسمانوں کے بارے میں آپ پڑھیں. پھر آپ فکر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام کائنات خلق کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ان امور میں خلق کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی محتاج بھی نہیں، بلکہ پوری کائنات اللہ کی محتاج. جب چاند، سورج، زمین، آسمان، ہر چیز جب اپنے وجود میں خلق ہونے کی اللہ کی محتاج ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نظام کائنات بنانے میں کسی اور کی کیوں ضرورت ہوگی؟ انبیاء ائمہ ہدی علیہ السلام افضل کائنات ہے، ایسے کہ نہیں؟ اور تمام انبیاءوں سے جو سید و سردار ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے. جب رسول اللہ جیسی افضل الکائنات کو اللہ خلق کر رہا ہے، کیا اللہ نے کسی سے مدد لی اللہ نے مدد؟ ائمہ اہل بیت کو خلق کرنے میں کیا اللہ نے مدد لی؟ اللہ نے مدد نہیں دی. تو جب اللہ انبیاء کو خلق کرنے میں، رسول اللہ کو خلق کرنے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو خلق کرنے میں، پوری کائنات کو خلق کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظام کائنات چلانے میں کسی کا کیسے محتاج ہو سکتے ہیں؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو محتاج ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے. پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لہٰذا امام علیہ السلام نے بڑی آسان انداز سے ہمیں معرفت الہی کی طرف ہمیں دعوت فکر دی. روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن امام زین العابدین علیہ امام علیہ السلام رات کے وقت آپ نے وضو کے لیے برتن میں ہاتھ ڈالا. امام کا ہاتھ برتن میں ہے یا امام وضو کے لیے آپ نے چلو برتن میں ڈالا؟ ہاتھ چلو یعنی ہاتھ ڈالا آپ نے برتن میں وضو کے لیے، تو آپ کی نگاہ مبارک جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند ہوئی. امام علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ شروع کیا. اب روایت کہتی ہے پوری رات یعنی رات کا ایک حصہ ہمارے امام کا پانی کے برتن میں ایسے چلو ہے، وضو کے لیے پانی لینے کے لیے امام کا چلو پانی میں ہے، ہاتھ، اور امام کی نگاہیں آسمان کی طرف ہے، آسمان کی خلقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ امام علیہ السلام یعنی یہ ہے دیکھیں غور و فکر کرنا اللہ کی قدرت میں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کی عظمت کا مشاہدہ کرنے کے لیے. تو لہٰذا اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ آسمانوں کی جو خلقت
کی ہے بغیر خلل کے، اور اس کو سمجھا رہے ہیں وارث قرآن امام زین العابدین علیہ السلام، کہ یہ آسمان اللہ نے بغیر کسی خلل اور نقص کے پیدا کیے، لہذا انسان فکر کرے، غور کرے، موجودات میں انسان غور و فکر کرے، اور انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی عظمت کا مشاہدہ کرے۔ تو جتنے بھی موجودات ہیں، انسان اگر اس میں غور و فکر کرے، یقیناً معرفت الہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان جب معرفت الہی حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر جو ہے وہ اندر اس کو دعوت عمل ملتی ہے کہ جس ہستی کی اس قدر عظمت ہے تو پھر وہ لائق عبادت ہے، وہ لائق طاعت ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ اور پیغام آیت نمبر 6 سے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، آیت نمبر 7 سے 11 تک، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمْيَزُّ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ان کا ترجمہ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا عذاب جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی واضح اعلان کر رہے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اب پروردگار کا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ، جب وہ کافر اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ وحشتناک آواز سنیں گے اور وہ جہنم ہمیشہ جوش مار رہی ہوگی۔ یعنی کافر جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو یہ وحشتناک آوازیں سنیں گے، لوگوں کے چیخنے چلانے، آگ کی آواز نکلے گی، تو یہ لوگ، اور وہ جوش مار رہی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے، نہیں، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کے اندر مزید شدت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت نمبر 8، تَكَادُ تَمْيَزُّ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزْنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، قریب ہے کہ وہ، ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ، قریب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تَكَادُ تَمْيَزُّ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے کہ وہ شدت غضب سے پھٹ جائے۔ جب بھی اس آگ میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے نگران یعنی فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قریب ہے کہ وہ شدت غضب سے وہ پھٹ جائے۔ اللہ اکبر، اس قدر جہنم میں عذاب ہوگا۔ اور فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی انبیاء نہیں آئے تھے ڈرانے والے؟ تم لوگ نافرمان ٹھہرے اور جہنم میں جلنے کے لیے آ گئے ہو۔ قرآن نے پھر اس کا جواب دیا، کیا کہہ رہا ہے؟ قالو، کہیں گے ہاں ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا ہے، انبیاء آئے ہیں، مگر ہم نے ان کو جھٹلا دیا، اور ہم نے جواباً ان لوگوں کو یعنی انبیاء کو یہ کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم لوگ بس ایک بڑی گمراہیوں میں ہو۔ فرشتوں نے پوچھا
تم جہنم میں جل رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ جہنم میں جلنے والے کیا کہتے ہیں؟ ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا تم نبی نہیں ہو اور اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، یہ تم لوگ گمراہ ہو۔ نبیوں کی بات ماننے کی بجائے ہم کیا کہتے تھے؟ نبیوں کو گمراہ کہتے تھے۔ آج یہی نہیں ہو رہا، علماء دین کی بات بتاتے ہیں، ہم علماء کو کیا کہتے ہیں؟ یہ گمراہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایسا نہ ہو کل میدان قیامت میں ہمیں بھی ہمارے کرتوتوں، بد عملی اور ہماری بد عقیدی سے ہمیں بھی جہنم میں ڈالے اور پوچھیں بتاؤ نبی کا دین کسی نے نہیں پہنچایا تھا؟ آل رسول کا دین کسی نے نہیں پہنچایا تھا؟ جہنم میں جل رہے ہیں، پھر کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے۔ آئے تھے علماء بیان کرتے تھے مجالس میں بھی، واعظ و نصیحت میں بھی، ہم ان کو کہتے تھے کہ کوئی بھی نبی کی بات حق نہیں، ہم علماء کو کہتے تھے یہ تم مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، نہ قرآن کی بات ہے نہ حدیث کی بات ہے، ہم پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے اور علماء کی بات بھی نہیں مانتے تھے، کہیں حال یہ بھی ہمارا ایسا نہ ہو۔ اس کے بعد وہ کافر یہ بھی کہیں گے اگر ان ڈرانے والوں کی بات سنتے، عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ یہی نہ ہو کہ آج کے علماء سے دور اور بدگمان اور بدظن لوگ جب جہنم میں جلے تو وہ یہ بھی نہ کہیں اگر ہم کاش علماء کی بات سنتے اور عقل سے کام لیتے آج ہم بھی جہنم میں نہ جلتے۔ جی تو لہذا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پس وہ لوگ جہنم میں جلنے والے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اہل جہنم کے لیے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس اہل جہنم رحمت خدا سے دور ہے، یعنی رحمت خدا ان کے لیے نہیں، رحمت خدا سے دوری ہے جو لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، انبیاؤں سے دور رہے۔ تو لہٰذا ان گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے کیا کیا؟ اللہ نے پہلے اپنی عظمت کا اعتراف کروایا، اپنی عظمت کو بیان کیا، اپنی توحید کی طرف دعوت دی، تو لہٰذا اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا تاکہ انسان جو ہے میری قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرے۔ لیکن جن لوگوں نے ہدایت حاصل نہ کی تو انبیاؤں کو جھٹلایا تو وہ لوگ جہنمی بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار، مشرکین، مجرمین کی حالت کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا۔ تو اس لیے ان 6 آیات میں مشرکین، کفار کی اللہ نے سرزنش کی اور عذاب کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ نے واضح پیغام دیا کہ کافر جہنم میں ہوں گے، وحشتناک آوازیں ہوں گی، ہمیشہ آگ جوش مارے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ جہنم کا عذاب ٹھنڈا ہو بلکہ ہمیشہ سخت ہوگا۔ آیت نمبر 8، 9، 10 اور 11 میں پیغام دیا کہ پیغام کافر مشرک لوگوں سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ڈرانے والا؟ یعنی اس زمان تمہارے پاس کوئی نبی یا اس کا وصی؟ تو لوگ کیا کہیں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے؟ جواب میں کہیں گے ہاں آئے تھے، ہمارے پاس انبیاء آئے تھے لیکن ہم نے ان کی نہ مانی، اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم لوگ گمراہی میں ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی اللہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اب جب کافروں نے، مشرکین یہ کہیں گے ہمارے پاس انبیاء آئے، ہمارے پاس انہوں نے ہمیں پیغام دیا لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا، تو ہم خود اپنی بدعملی کی وجہ سے، وہ لوگ کافر لوگ اپنی بدعملی اور بدعقیدتی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے، اعتراف بھی کر۔ یہی غلطی اگر ایسا نہ ہو کہ آج ہم کریں، ہمارے پاس انبیاء کا دین پہنچانے والے جو انبیاءوں کی علماء سے دور رہتے ہیں اور اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ علماء سے ہم نے دین نہیں لینا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ آئیں ہمارے پاس معصومین نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ اس زمانہ غیبت میں علماء کی کس قدر ضرورت ہے
علماء سے اگر جڑ کر رہیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی دین ہوگا اور ہمارے گھروں میں بھی دین ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین، اگر علماء حق زمانہ قائم کے یعنی امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ غیبت میں نہ ہوتے تو لوگ دین سے مرتد یعنی کافر ہو جاتے، گمراہ ہو جاتے۔ علماء کی ضرورت ہے، یعنی امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ علماء کا وجود ہمارے لیے رحمت ہے، اگر ہم علماء نہ ہوں تو لوگ مرتد اور گمراہ ہو جائیں۔ اور جو قومیں پہلے انبیاء سے بھاگی، اللہ کے دین پر عمل نہ ہو، آج اگر کوئی علماء سے دور بھاگے کہ یہ ہمیں دین خدا نہ بتائیں، ہم اس پر عمل نہ کریں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی میں نے خود یہ جملے سنے ہیں، بعض لوگوں کو جب دعوت دیں بلائیں کیا کہتے ہیں، ہم اس لیے درس میں نہیں آتے، اگر ہم آئے تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا۔ استغفر اللہ، اگر عمل کرنا پڑ جائے گا یہ تو وہی کافروں والی فکر ہے۔ وہ کہتے تھے انبیاؤں کو قتل کرو، ان کی کتابوں کا انکار کرو، ہم نے اگر ان پر ایمان لائے تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا۔ پھر تو الیاذ باللہ اگر کوئی یہ کہے ہم درس میں جائیں گے ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، پھر تو اس کے عقیدے کے مطابق قرآن کو الیاذ باللہ دریا برد کر دینا چاہیے، کیونکہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن دلہن کو نیچے گزارنے کے لیے نہیں آیا، قرآن پیسوں کو چور سے بچانے کے لیے رکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کو صرف گھر میں سجانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن نازل ہوا عمل کے لیے۔ تو لہٰذا قرآن سے تمسک رکھیں، اہل بیت سے تمسک رکھیں۔ اب جو لوگ انبیاء سے بھاگتے تھے پہلے دین پر عمل نہ کرنا پڑے، آج لوگ علماء سے بھاگ رہے ہیں۔ علماء سے اگر بھاگیں گے تو نقصان علماء کریں گے، کس کا نقصان ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے۔ روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک زمانہ بہت جلد آنے والا ہے، یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگ علماء حق سے، علماء دین سے ایسے دور بھاگیں گے جیسے بکریاں، بھیڑ بکریاں جو ہے وہ گیدڑ سے بھاگتی ہیں، بھیڑیے سے جیسے بھاگتے ہیں نا کہ حملہ نہ کر لیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یعنی بھیڑ بکریاں بھیڑیا سے اس طرح بھاگیں گے، کیوں بھاگیں گے؟ کہ میرے اوپر حملہ نہ کرے۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہمارے لیے پیغام ہے، بھیڑ بکری اپنے لیے بھیڑیا کو دشمن سمجھتی، ایسے کہ نہیں؟ نبی یہی سمجھا رہے ہیں آخری زمانے میں لوگ کیا ہوگا، لوگوں کی کیا حالت ہوگی، یعنی وہ علماء کو اپنا دشمن سمجھیں گے، جس طرح بھیڑ بکری علماء سے بھاگے گی دشمن سمجھ کے، لوگ بھی علماء کو دشمن سمجھ کے ان سے بھاگیں گے۔ تو جب یہ لوگ بھاگیں گے فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب یہ حالت آ جائے لوگ علماء سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں، ابتلاہم اللہ تعالی بثلاثۃ اشیاء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب لوگ علماء سے بھاگیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا، دنیاوی عذاب ان کے اندر 3 آئیں گے۔ پہلا عذاب الاول یرفع البرکہ من اموالہم، اللہ ان کے اموال سے برکت کو اٹھا لے گا، جتنا بڑا بزنس مین بن جائیں، جتنا بڑی جائیدادوں والے بن جائیں، جتنی بڑی یہ جو ہے وہ جاب کریں، جو کچھ کریں، جتنا مال اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ان کے مال میں برکت نہیں ہوگی، مال تو ہوگا برکت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، تھوڑا مال ہو برکت ہو، مال میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ پہلی مصیبت ہے، جو قومیں، جو لوگ علماء سے دور بھاگیں گے، یہ پہلی سزا ہے دنیاوی۔ دوسری سلط اللہ علیہم سلطانا جائر، اللہ اس بد نصیب قوم پر ظالم حاکم مسلط کر دے گا،
جتنا بچنا چاہے گی، کبھی ایک ظالم چور آئے گا تو کبھی دوسرا تو کبھی تیسرا، ظالم ہوں گے، ظالموں کی حکومت ہوگی، قوم کے حق وہ کھائیں گے، وہ اپنی تجوریاں بھی بھریں گے، اپنی اولادوں کی بھی بھریں گے، اپنے لیے سب کچھ بنائیں گے، نہ قوم کے لیے کچھ کریں گے نہ اپنے وطن کے لیے کچھ کریں گے۔ تو جب یہ قومیں علماء سے دور بھاگیں گی، پھر اللہ ظالم لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کرے گا، یہ دوسری سزا ہے۔ تیسری فرمایا والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان، علماء سے دور رہنے والے یہ اتنے بد نصیب ٹھہریں گے، رسول اللہ فرماتے ہیں مرتے وقت ان کو کلمہ بھی نصیب نہ ہوگا، بے ایمان ہو کر مریں گے۔ یخرجون من الدنیا بلا ایمان، بغیر ایمان یہ دنیا سے رخصت ہوں گے، آخر وقت ان کو اسلام دین کی محبت بھی نصیب نہ ہوگی، اسلام پر خاتمہ نہ ہوگا، مذہب آل محمد پر ان کا خاتمہ نہ ہوگا۔ علماء سے دور بھاگیں، جب علماء سے دور بھاگیں ظاہری بات ہے نہ ان کو احکام دین کا پتہ، علماء سے جب دور ہے نہ ہمیں وضو کا پتہ، نہ ہمیں غسل کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، نہ ہمیں اور احکام کا پتہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں علماء سے دور رہ گئے، قبلہ کیا کریں، 20 سال کی نمازیں قضا ہے، 25 سال کی نمازیں قضا ہے، یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ علماء سے دور رہنے سے انسان کی زندگی ایسے مجرمین کی طرح بن جاتی ہے۔ تو وہ سابقہ قومیں بھی یہی چاہتے تھی، انبیاء سے دور رہیں تاکہ ہم عمل نہ کرنا پڑے۔ آج لوگ بھی کیا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، علماء یہی کہتے ہیں نا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، حج کریں، بہن بھائیوں کا حق جائیداد میں ہے وہ دیں، زکوٰۃ خمس کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات دیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں، گالم گلوچ نہ دیں، غیبت چغل خوری سے پرہیز کریں۔ علماء کیا کہتے ہیں، یہی کام نہیں کرتے۔ کبھی علماء نے آپ کو کہا ہے کہ آ کر ہمیں 2 ٹائم کا کھانا دے جائیں ہمارے گھروں میں؟ علماء نے سوال کیا کبھی؟ الحمدللہ یہ مذہب تشیع کا یہ فخر ہے کہ ہمارے علماء کبھی بھی دروازوں پہ نہیں بھیجتے کہ 1 ٹائم کا ہمیں کھانا ہمارے گھروں میں بھیجیں۔ لہٰذا علماء آپ کو دین دینا چاہ رہے ہیں، علماء آپ کو آل محمد کے مذہب کا پابند بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کو قرآن اور سنت کا پابند بنانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا علماء سے جڑ کر رہے۔ دیکھیں روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی، آپ فرماتے ہیں المتقون سادۃ، جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ سردار ہوتے ہیں۔ اگر سرداری چاہتے ہو نا، یعنی معاشرے میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں پھر پرہیزگار بن کے زندگی گزارو۔ معاشرے میں چاہے تم غریب گھر کے بھی کیوں نہ ہو، پرہیزگار بن جاؤ، معاشرے میں سردار ہوگے، لوگ مشورہ تم سے مانگیں گے، لوگ اپنی محفلوں میں تمہیں عزت دیں گے، اس لیے کہ یہ پرہیزگار ہے، یہ حاجی صاحب ہے، یہ نمازی ہیں، یہ دیندار ہیں، ان سے پوچھے۔ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں والفقہاء قادۃ، رسول اللہ فرماتے ہیں جو فقہاء ہیں وہ قائد ہیں، وہ ان کے بھی سردار ہیں، یعنی تمہارے بڑے اگر ہیں، تمہاری قیادت کرنے والے ہیں تو وہ فقہاء ہیں۔ اپنا قائد بناؤ تو صاحب علم کو بناؤ، فقہاء کو بناؤ، اپنا قائد کسی جاہل کو نہ بناؤ۔ قرآن اور رسول اور آل رسول کی تعلیمات پر جو عمل نہ کرے وہ تمہارا قائد نہیں ہو سکتا۔ تمہارا قائد وہ ہوگا، تمہارا راہبر وہ ہوگا، تمہارا لیڈر وہ ہوگا جو شریعت کا پابند ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ تو لہذا فقہاء یعنی جو شریعت کا علم رکھنے والے، وہ تمہاری قیادت صحیح معنوں میں کریں گے، ہم تمہیں حلال و حرام کا راستے کے ساتھ راستہ دکھاتے ہوئے اللہ کی طرف تمہیں لے جائیں گے، خدا کے قریب کریں گے۔ اور فرمایا والجلوس الیہم عبادہ، اور علماء اور فقہاء کی یعنی اہل علم علماء کی صحبت میں
بیٹھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عبادت ہے۔ علماء فقہا کی صحبت میں بیٹھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ کا بیٹھنا عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ دین کی دنیا کی باتیں سیکھنے نہیں ہیں، آپ دین کی باتیں سیکھنے ہیں، آپ شریعت کی باتیں سیکھنے ہیں۔ روایت میں ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس دین کے علم حاصل کرنے والے کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں اور وہ اپنے جسم سے مس کرتے ہیں۔ یہ مبارک قدم ہے۔ یہ صرف دینی طالب علم اس کے لیے نہیں ہے جو مدرسے دینیا میں پڑھے، جو شخص دین کی تعلیم حاصل کرنے کی گھر سے نکلے، چاہے آپ میں سے بزرگ ہو، چاہے آپ میں سے جوان ہو، چاہے آپ میں سے بچے ہو، یہ درس قرآن جہاں پہ بھی ہو، دین کا درس ہو، انسان تعلیم لینے کی گھر سے جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں۔ کتنی عظمت ہے۔ تو لہٰذا یہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کا یہ ثواب ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کی روایت، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں اذا رأیت عالما فکن لہ خادما، امام فرماتے ہیں اگر عالم دین کو دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ، علماء کے خدمت گزار بنو۔ خادم یعنی ان کی خدمت میں بیٹھو، ان سے استفادہ کرو۔ لہٰذا علماء کی محفلوں میں بیٹھے تو ہم استفادہ کریں، ان سے سنیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں علماء کی محفل میں کسی نے سوال کیا، مثال کے طور پر کسی نے سوال کیا عالم دین، حالانکہ سوال کس سے ہوا ہے؟ عالم دین سے، جو ساتھ کوئی اور بیٹھا ہے وہ جھٹ سے جواب دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ جو ہے بدخلقی ہے، سوال اہل علم سے ہوا ہے، آپ سے نہیں ہوا، آپ خاموش بیٹھے۔ اہل علم نے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے، آپ عالم سے سیکھیں۔ جب ہم سے مثال کے طور پہ عالم بیٹھا ہے، کسی نے سوال کیا، ہم جلدی سے جواب دیں، یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ پوچھا عالم سے سوال کیا ہے اور جواب غیر عالم دے رہا ہے۔ اور کوشش کریں جب علماء آپ کو میسر ہوں کسی محفل میں، ان سے دینی استفادہ حاصل کریں، ان سے اخروی فائدہ حاصل کریں۔ دنیاوی باتیں تو دنیا داروں کے ساتھ ہم بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو لہٰذا علماء کے ساتھ بیٹھیں تو آپ وہ گفتگو کریں جس سے ہمارا اخلاق اچھا ہو، جس سے ہمارا دین مضبوط ہو، جس سے ہم معرفت الہی حاصل ہو، ہم قرآن اور محمد وآل محمد کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ تو لہٰذا یہ تو اب یہ جو ہے یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کفار و مشرکین جن کی اللہ نے مذمت کی، وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کی سنتے نہیں تھے، عقل سے کام نہیں لیتے تھے، ہیں جی۔ تو پھر اسی طرح قیامت والے دن بھی یہی لوگ کہیں گے کہ ہم علماء کی نہیں سنتے تھے، ہم عقل سے کام نہیں لیتے تھے، کاش ہم علماء کو جا کے سنتے، عقل سے کام لیتے، دین پر عمل کرتے، تو آج اپنی بد عملیوں کی وجہ سے ہم جہنم میں نہ آتے۔ تو لہٰذا ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا عقل سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا جائے، مثلا آج انسان جو ہے نا، بعض اوقات انسان جو عقل سے کام نہیں لیتا، انسان کیا کرتا ہے، جلد بازی میں فیصلے کر لیتا ہے، جلد بازی میں کام کر لیتا ہے، عقل سے کام نہیں لیتا۔ تو عقل سے کام لینے کی بھی تاکید کی گئی ہے، یعنی یہ کافر لوگ اعتراف کریں ہم نے عقل سے کام نہ لیا جس کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے، تو لہٰذا ہمیں دعوت دی جا رہی ہے عقل سے کام لیں، لوگوں کو نہ دیکھیں، جذبات سے نہ چلیں، جلد بازی سے نہ چلیں، بلکہ عقل کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، جذبات سے کام لیتے ہیں۔ مثلا اس کی ایک مثال، لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ بھاگ کی شادی کرتے ہیں، جذبات سے کام لیتے ہیں، جلدی میں قدم اٹھاتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں نہیں لیتے، بعد میں ان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ عقل سے انہوں نے کام نہیں لیا، انہوں نے جذبات میں، محبت میں، جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھایا، جس کی وجہ سے ان کو بعد میں شرمندگی اٹھانا پڑتی، ایسے کہ نہیں؟ یہ اسی طرح سے مثلا اور کوئی کام ہوتے ہیں، انسان جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اپنا بھی نقصان، سامنے والا کا بھی نقصان۔
بعد میں انسان صلح و صفائی میں معافی تلافی میں آ جاتا ہے۔ بھی عقل سے کام لے، پہلے لڑائی نہ کرے، نہ اپنا نقصان ہو نہ دوسرے کا نقصان ہو۔ جذبات سے کام لیا، غصے سے کام لیا، جلد بازی سے کام لیا، عقل سے کام نہیں لیا۔ تو لہٰذا اسلام اور دین ہمیں کیا کہتے ہیں؟ عقل سے کام لے، جذبات سے نہ چلے، جلد بازی سے فیصلہ نہ کرے، غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، نرم اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ جو ہے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو روایت ہے کہ ایک گروہ آیا رسول اللہ کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں جو مسلمان ہے نا وہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا اچھا انسان ہے۔ سید رسول نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کیف عقل الرجل، یہ بتاؤ وہ جو عبادت گزار ہے، جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اس کی عقل کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی عقل کیسی ہے؟ تو سید رسول نے اس وقت فرمایا ان الاحمق یصیب بحمقہ اعظم من فجور الفاجر وانما يرتفع العباد غدا في الدرجات وینالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم۔ سید رسول نے فرمایا کہ یاد رکھو، میرے صحاب اس گروہ کی طرف خطاب کر کے فرماتے ہیں یقیناً احمقوں کی حماقت سے جو مصیبت آتی ہے وہ فاجروں کے فجور اور بدکاروں کے گناہ سے بدتر ہوتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فاسق فاجر اور گناہگار لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے نا وہ اتنی بڑی نہیں ہے، گناہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے، جو احمق لوگوں کی حماقت کی وجہ سے مصیبت آتی ہے نا، جو نقصان ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کل میدان قیامت میں لوگوں کو ان کی عقل کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوں گے، لوگوں کی عقل کی وجہ سے وہ اسی بنیاد پر اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ لہٰذا عقل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عقل کو معیار قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا عقل کے ساتھ ہم چلیں، عقل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو عقل جو ہے یعنی ایک نعمت ہے، جیسا کہ روایت ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی تو حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ 3 چیزیں اللہ نے پیش کی ہیں، آپ کس چیز کو اختیار کریں گے؟ کہا کون سی 3 چیزیں؟ کہا ایک عقل ہے، ایک حیا ہے، ایک دین ہے، ان میں سے ایک چیز اختیار کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں عقل کو اختیار کرتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حیا اور دین سے کہا کہ اب تم رخصت ہو جاؤ۔ عقل کو اپنایا حضرت آدم نے، تو اس وقت حیا اور دین نے بول کر کہا کہ یا جبرائیل ہم اللہ کی طرف سے پابند ہیں، جہاں عقل ہو دین اور حیا کو بھی وہیں رہنا ہے۔ تو لہٰذا پیغام ملا، جو مومن عقل سے کام لیتا ہے وہ دیندار بھی ہوتا ہے، باحیا بھی ہوتا ہے، اور جو دین کے پابند نہیں ہے، روایت کے مطابق مولا علی کے مطابق وہ لوگ بے عقل ہیں، جن کے اندر حیا نام کی چیز نہیں ہے وہ بے عقل ہیں۔ اور کیا ہو یہ مرد کے لیے مولا علی فرماتے ہیں مرد کی غیرت کا اندازہ کرنا ہے تو اس کی بیوی کے، اس کی عورت کے پردے سے کرو، یعنی اس کے اندر حیا ختم ہو گئی ہے، یعنی غیرت نہیں ہے اس کے اندر۔ حیا جب نہیں ہے تو بے عقلی سے کام لے رہا ہے، یعنی اپنی عزت جیسی، ناموس جیسی چیز کو لوگوں میں نیلام کر رہا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں فکر کرنے کی چیز ہے، موبائل لیتے ہیں تو اس کے لیے پہلے کور خریدتے ہیں، میرا موبائل خراب نہ ہو، جی چھوٹی سی چیز کے لیے۔ آپ نے ٹی وی یا آپ نے LED گھر میں لگائی نا، اس کے لیے بھی آپ ریموٹ کے لیے آپ کور لیتے ہیں، اس کی سیفٹی کے لیے۔ چھوٹا سا ریموٹ، اس کی حفاظت ہے، موبائل کی بھی حفاظت ہو، سب چیزوں کی حفاظت ہو، اور جو میری اور آپ کے گھر کی ناموس ہو اس کی پردے اور حجاب سے حفاظت نہ ہو۔ تو جو لوگ بے پردگی اور ان چیزوں کو گویا وہ حیا نہیں ہے، جب حیا نہیں ہے تو ان کے اندر عقل نہیں ہے، تو لہٰذا عقل سے۔ تو عقل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام فرماتے ہیں من کان عاقلا کان لہ دین، جو شخص عقل مند ہوتا ہے اس کا دین ہوتا ہے، وہ صاحب دین ہوتا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ صاحب دین ہوتا ہے۔ ومن کان لہ دین دخل الجنہ، اور جو صاحب دین ہوتا ہے وہی جنت میں جاتا ہے۔ یعنی عقل مند دیندار ہوتا ہے اور دیندار جنت میں جاتا ہے۔ تو گویا امام صادق نے کیا فرمایا، کیا سمجھایا اس حدیث میں؟ جو دیندار نہیں ہے وہ عقل مند نہیں ہے، دیندار نہیں ہے تو جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ نام وہ لاکھ کے مولائی ہونے کے نعرے لگائے، میں مولائی ہوں، دیندار ہونا عمل سے بتائے گا میں مولائی ہوں یا نہیں۔ دیکھیں نا، ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میں مولائی ہوں، ایسے کہ نہیں؟ میں ایک عام مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں ملتان سے ہوں، مثال کے طور پہ کسی بھی ادارے میں پاکستان کی کسی علاقے میں گیا، میں نے کہا جی مثلا انویسٹیگیشن کرنے والوں نے کہا کہ آپ کہاں سے؟ میں نے کہا میں ملتان سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں، تو مجھے پروف دینا پڑے گا میں ملتان سے ہوں۔ صرف دعویٰ کافی ہوگا میں ملتان سے ہوں؟ دعویٰ نہیں، ثبوت آپ کو چاہیے۔ ہم جو کہتے ہیں ہم مولائی ہیں، یہ تو دعویٰ ہے، مولا والے کرتوت بھی تو ہوں ہمارے اندر۔ مولا نمازی تھے، مولا روزے دار تھے، مولا شریعت اور قرآن کے پابند تھے، مولا تو شریعت کے محافظ تھے، اور ہم شریعت اور دین کا مذاق اڑانے والے ہوں، ہم کہیں ہم مولائی ہیں۔ مولائی بننا ہے نا، بد عمل نہ بنے، با عمل بنے، با کردار بنے، اپنی پہچان با عمل ہونے کے اعتبار سے بنائیں۔ علی والے نمازی ہوتے ہیں، علی والے با کردار ہوتے ہیں، علی والے شرم و حیا رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ دنیا والے کہیں دیکھو علی والے تو بھنگ پیتے ہیں، علی والے تو الیاذ باللہ شرابی ہیں، علی والے تو زانی ہیں۔ ہم مولا علی کو بدنام کر رہے ہیں، مولا علی کے مجرم ہیں ہم امام صادق کے نام سے جعفری کہلوا کے اگر ہم گناہوں پر گناہ کریں، لوگ امام کی توہین کریں، ہم امام کے مجرم ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر دین کو لیا۔ آیت نمبر 12، 13 اور 14، یہ 3 آیات، باقی آیات انشاءاللہ اگلے ہمارے درس میں۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ ترجمہ، یقیناً جو لوگ بغیر دیکھے اپنے خدا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے، بڑا اجر ہے۔ اور تم لوگ اپنی باتوں کو بلند آواز سے کرو یا آہستہ، یقیناً خدا سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ تو لہٰذا ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ باخبر ہے، وہ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی۔ تو بہرحال کفار و مجرمین کے بیان کے بعد پروردگار نے آیت نمبر 12 میں متقیوں کی اللہ نے توصیف بیان کی کہ بے شک متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی خشیت رکھنے والے ہیں۔ تو خشیت جو رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی لوگ متقی ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں وہ متقی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مومنون میں بھی فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک کامیاب ہے مومن۔ کون سے مومن؟ وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مومن کامیاب ہے، کہا وہ مومن کامیاب ہے نماز بھی پڑھیں اور نماز میں خشوع بھی رکھیں۔ اب ذرا غور کریں، جو نماز نہیں پڑھتا کہے کہ میں تو مومن ہوں، کہاں سے آپ کے پاس ڈگری آ گئی مومن ہونے کی؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ مومن کامیاب ہے جو نمازی بھی ہوں اور خشوع والے بھی ہوں۔ لہذا قرآن کی مانیں ہم۔ تو اب جو ہے خشوع ہونا چاہیے۔ خشوع کے بارے میں دیکھیں، انسان کے دل میں خشیت ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام
امام کی دعا ہے، امام فرماتے اللہم انی اعوذ بکا من نفس لا تقنع، اے میرا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس نفس سے جو قناعت والا نہ ہو. یعنی امام قناعت کو پسند کرتے ہیں، جو مل گیا ہے نا اسی پہ شکر پڑھیں، اسی پہ صبر کریں، زیادہ کی خاطر حرام کے پیچھے نہ پڑے، لوگوں کا حق غصب کرنے کی فکر میں نہ لگے. وَمِن بَطْنٍ لَا يَشْبَعْ، میرا اللہ اس پیٹ سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں جو بھرنے والا نہ ہو. انسان پیٹ بھرنے کے لیے حرام کھا لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، دوسروں کا حق کھا لیتا ہے، ضائع حرام ہے نا. جو جوائنٹ فیملیز رہتی ہے نا کٹھی، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ چند بھائی ہیں، مثلاً گھر کے اور افراد ہیں، اکٹھے سالن بناتے ہیں. عام طور پہ یہ عورتیں کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ وہ جا کے اچھا سا اپنے شوہر اپنے بچوں کے لیے سالن نکال لیتی ہیں، اچھی اچھی بوٹیاں نکال لی، اچھا اچھا سالن نکال لیا، باقی ان کے لیے رکھتے ہیں. جب ہم گئے اپنی مرضی کا ہم نے اچھا اچھا نکال لیا. اگر دوسرے جو گھر کے افراد ہیں سب کا اسی کے اوپر ہے، سب کا حصہ ہے اس کمائی میں، اور ہم اچھا اچھا نکال رہے ہیں دوسروں کے لیے معمولی چھوڑ رہے ہیں، فقہا فرماتے ہیں یہ شرعاً حرام ہے. آپ کو حق حاصل نہیں ہے، آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اور دوسروں کو چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا دوسروں کا بھی حق کی رعایت کریں. ماں باپ ہیں آپ کے گھر میں بیٹھے، ان کا بھی احترام کریں. تو لہٰذا صرف انسان پیٹ کے پیچھے نہ پڑا رہے. وَقَلْبٍ لَا يَغْشَى، میرا اللہ میں اس دل سے بھی پناہ چاہتا ہوں، مجھے ایسے دل سے بھی بچائے رکھنا. کون سی؟ جس کے اندر خشیت نہیں ہے، تیرا ڈر نہیں ہے، اس دل کا کوئی فائدہ نہیں. انسان یہ دیکھتا ہے میرا دل فٹ ہونا چاہیے، میرا دل کو ٹھیک ہونا چاہیے، میرا دل صحت مند ہونا چاہیے، یہ ہمارے معیار ہے. معصومین اور قرآن جو بتا رہے ہیں نا، دل میں خشیت ہو، خوف خدا ہو، یہ ہونا چاہیے. روایت میں کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی کو کھجلی کر رہا ہے، داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، آپ نے فرمایا اگر اس کا دل خاشع ہوتا اس کے اعضاء و جوارح بھی کنٹرول میں رہتے، وہ بھی خاشع ہوتے. اس کے دل میں خاشع نہیں ہے، بس نماز کو عادتاً پڑھ رہا ہے، داڑھی میں کھجلی کر رہے ہیں، بازو پہ کھجلی انسان کر رہے ہیں، کہاں کھجلی کر رہے ہیں، کبھی ادھر نگاہیں گھما کر دیکھ رہے ہیں، کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں. انسان کبھی سجدے میں جا رہے تو آگے موبائل رکھا ہوا ہے تو اس کو انگلی ٹچ کر کے دیکھ رہے ہیں. کتنے مشاہدے میں ایسی چیزیں آتی ہیں، انسان دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یا عادت؟ خشوع نہیں ہے ہمارے، ڈر نہیں ہے. عادت کو ہم عادتاً آئے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، خشیت ہونی چاہیے. لہذا صاحب معراج السعادہ اخلاق کی بہت عظیم کتاب ہے، نقل کرتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری باغ میں، اپنے باغ میں عبادت گزار تھے، اپنے باغ میں یہ نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز پڑھ رہے تھے تو باغ میں مختلف پرندے بیٹھے تھے، ان کی چہچہک آوازوں سے انہوں نے اپنی نماز کی توجہ ان پرندوں کی آواز کی طرف کی. اب نماز ختم کی، انہوں نے خود سے کہا یہ میری کیسی نماز ہے کہ میں نماز پڑھتے ہوئے پرندوں کی آوازوں کی طرف توجہ کر رہا تھا. لہٰذا ملتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، نماز جیسے ہی ختم ہوئی انہوں نے اپنے اس باغ کو سودا کیا، باغ کا سودا کیا، بیچ دیا اس کو 2000 درہم میں. اس باغ کو بیچ کے اس سارے مال کو راہ خدا میں صدقہ کیا. کہا جو میرا نماز میں میری جو توجہ پرندوں کی آواز کی طرف گئی تھی، خشیت کم ہوئی تھی، یہ اس کا جبران پورا کرنے کے لیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں میری وہ نماز معمولی بن کر نہ جائے. یہ تھے زاہد عبادت کرنے والے، کس طرح خاشع. آج ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، پتہ نہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں، یا سالن بنانا ہے، یا ہم نے جاب پہ جانا ہے، یا ہم نے شاپ پہ جانا ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، حساب کتاب بھی نماز میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا انسان کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا پیغام دیا؟
فرمایا کائنات کا خالق کائنات کے اسرار سے آگاہ ہے۔ جب خالق ہے تو اسے سب کچھ جو پوشیدہ ہیں ساری چیزوں کا علم ہے، یعنی یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک چیز کا اللہ خالق ہو اور پھر اس کی جو اسرار ہے اس کا علم نہ ہو۔ جب دنیا میں کوئی چیز بنانے والا ہو تو اس کو اس کی تمام رموز کا علم ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی جو خالق کی کل شے، ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا وہ تمام اسرار سے واقف ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے آیت نمبر 13 کا شان نزول جو علماء نے نقل کی ہے، کہا حضرت ابن عباس روایت ہے کہ کفار یا منافقین کی ایک جماعت تھی، وہ رسول اللہ کے پیچھے پس پشت رسول اللہ پر باتیں کرتی تھی، تو حضرت جبرائیل امین آ کر ان کو خبریں دیتے تھے، یا رسول اللہ وہ فلاں منافق فلاں وہ مشرک آپ کے بارے میں ایسا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ پھر بتاتے، میرے اللہ نے مجھے خبر دی ہے جبرائیل امین کے ذریعے۔ تو پھر یہ لوگ اپنے لوگوں سے کیا کہتے تھے کہ ایسا باتیں کرنا ورنہ محمد کو ان باتوں کی اطلاع ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ تم چاہے ایسا بھی باتیں کرو، اللہ علیم بذات صدور ہے، تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، میں اپنے حبیب کو اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں۔ یہ سید اور رسول کی عظمت ہے، رسول کی عظمت پہ صلوات بھیجے محمد اللہم صل۔ تو بہرحال ان آیات میں ہمیں پیغام یہ دیا ہے کہ تنہائی کے عالم میں انسان گناہ کرنے والا یہ سوچے کہ دیکھیں جیسے کافر کہتے تھے نا کہ آہستہ کریں، کہیں جو ہے وہ محمد کو اطلاع نہ مل جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہٰذا ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، انسان یہ نہ سوچے میں چھپ کے گناہ کروں تو میں بچ جاؤں گا، میں لوگوں کے سامنے گناہ نہ کروں تو میں بچ جاؤں گا۔ جو بھی انسان گناہ بار بار کرتا ہے، جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے، وہ بندہ ایک دن ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ جو بار بار گناہ کرتا ہے ایک دن ضرور وہ رسوا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہاں ایک مرتبہ گناہ کیا ہے، 2 مرتبہ توبہ کرے انسان، اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً ستار العیوب ہے، لیکن روایات سے استفادہ ہوتا ہے جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے۔ سید رسول فرماتے ہیں یا علی، جب اللہ نے انسان کی ستاریت کے 40 پردے بنائے، جب انسان گناہ کرتا ہے پردہ پھاڑ دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پردہ پھاڑ دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پردہ پھاڑ دیتا ہے، جب سارے پردے پھٹ جاتے ہیں انسان کی بے حیائی اتنی بڑھ جاتی ہے، نافرمانی خدا کرتا جاتا ہے۔ اب ملائکہ کہتے ہیں بار الہ، اس نے تو سارے پردے پھاڑ دیے ہیں، یہ رک نہیں رہا۔ خدا پھر بھی فرماتا ہے فرشتوں اپنے پروں سے اس کے عیبوں کو ڈھانپ لو۔ خدا کس قدر مہربان ہے، کس قدر ستار العیوب ہے۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں یہ انسان نہیں سدھرتا، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، پھر آواز قدرت آتی ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں بار الہ اب ہمیں حیا آتی ہے، یہ بندہ نہیں سدھر رہا، پھر آواز قدرت آتی ہے اے فرشتوں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جب انہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے پھر مجھے بھی ان کے عیب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم نقصان اپنا کرتے ہیں، لہٰذا جو انسان بار بار گناہ کرتا ہے وہ ایک دن ضرور رسوا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور کوشش کریں قرآن پر اور وارثان قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عصمت و طہارت کا صدقہ اس درس قرآن کو قبول و منظور کریں۔